الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو جو ہے یعنی کہ جہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام جادوگر جو سجدے میں گر گئے، تو ہر فن میں مہارت حاصل کرنا مفید اور سود مند ہوتا ہے۔ تو جادوگروں نے جادو میں مہارت کی وجہ سے یہ پہچان لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی کو اژدہا بنا دیا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، کیونکہ جادو صرف شعبدہ بازی ہوتی ہے، ملمہ کاری ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَسَحَرُوا أَعْيُنُ النَّاسِ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 میں، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، یعنی ان کی نظر بندی کر دی۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ نظر بندی کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے، وہ جو دکھانا چاہتا ہے، جو تماشائی ہوتے ہیں، جو کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ نظر بندی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی۔ تو لہٰذا ہم چونکہ اللہ پاک کی قرآن سورہ اعراف کی آیت سے ظاہر ہے کہ جادوگر جو ہے وہ نظر بندی کرتا ہے، تو ہم اس جادو کا سحر کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی میں جادو کے ذریعے ایک چیز کی حقیقت کا دوسری چیز کی حقیقت سے بدل جانا ممکن ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا بھی جادو کے قبیل سے قرار دیتے اور اس کو معجزہ قرار نہ دیتے جو جادو کے دائرے سے خارج ہے، اور اس کا مشاہدہ کر کے سجدے میں نہ گر جاتے، ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہوتے۔ علامہ شعرانی اس بارے میں ابن العربی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سحر کا لفظ سحر سے ماخوذ ہے۔ سحر کا وقت ظلمت اور روشنی اور اندھیرا اس سے مخلط ہوتا ہے۔ اس وقت نامکمل رات ہوتی ہے کیونکہ صبح کی روشنی ہوتی ہے، نامکمل دن ہوتا ہے کیونکہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ اسی طرح جادوگر جو کاروائی کرتے ہیں وہ واقع میں باطل محض ہوتی ہے، اور جو کچھ آنکھوں کو دکھاتے ہیں وہ واقع میں موجود نہیں ہوتا، اس کا وجود صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ علامہ شعرانی نے اس کلام کو نقل کرنے کے بعد کہا یہ بہت نفیس کلام ہے، ہم نے اس کی مثل کبھی نہیں سنی۔ میری پیاری بہنوں، جادوگر جو ہے جادو محض نظر اور نفس کو متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر، ایک خاص طرح کی تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک خاص طرح کی تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس بارے میں شیخ امین احسن اصلاحی کہتے ہیں جادو خواہ کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، بس دیکھنے والوں کی آنکھوں اور ان کی قوت متخیلہ یعنی کہ سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے، ان کی قوت سوچ جو ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، اس پر اثر پڑتا ہے، جس سے آدمی ایک شے کو اس کی شکل میں دیکھنے لگتا ہے جس شکل میں جادوگر اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ انسان اس وقت تک یعنی کہ جادو میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ جادوگر کیسے بنتا ہے؟ تب تک وہ مہارت حاصل نہیں کرتا جب تک اس کی شر یعنی کہ فسق و فجور کے ساتھ مناسبت نہ ہو۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ سحر کی حقیقت یعنی جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان جادو کے مخصوص کلمات بولتا ہے تو اللہ تعالی کی عادت کریمہ ہے کہ اس وقت غیر معمولی اس کو امور پیدا کر دیتا ہے، یا وہ ایسے بعد اجسام یا قوی امتزاج سے یہ چیزیں بناتا ہے جن کو ساحر جانتا ہے، کیونکہ بعض ظاہر قاتل ہوتے ہیں اور بعض زہریلی اشیاء بیمار کر دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں انسان کو۔ جادو سے مراد وہ کام ہے جس کو حاصل کرنے میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، اور وہی انسان اس کو مقصد کو حاصل کر سکتا ہے جو شر اور نفس کو کے خبث میں شیطان کے مناسب ہو، کیونکہ کسی تعاون سے حاصل کرنے میں یہ شرط ہے کہ دونوں میں مناسبت ہو۔ اور اسی قید سے ساحر بنی یعنی کہ جو ساحر جادوگر ہوتا ہے وہ نبی اور ولی سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور بعض حیرت ناک اور تعجب خیز کام جو شعبدہ بازی سے آلات، دوائیوں اور ہاتھ کی صفائی اور کرتب دکھا کر کیے جاتے ہیں وہ مذموم نہیں ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جادو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جادو وہ غیر معمولی اور خلاف عادت کام ہے جس کو حاصل کرنے میں برے کام کر کے شیطان کا تقرب
اس کی مدد لی جاتی ہے، خواہ وہ برے کام زبان سے کیے جائیں، برے کلمات کہے جائیں، بےہودہ گفتگو، بےہودہ باتیں، شرکیہ کلمات کہے جائیں، یا پھر وہ منتر جن کے میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، شیطان کی تعریف کی جائے، یا برے کام دیگر اعضاء سے کیے جائیں جیسے ستاروں کی عبادت کرنا، کسی کا نقصان کرنا، فسق و فجور کے کام، یا وہ برے کام اعتقاد سے کیے جائیں، مثلا ان کاموں کو اچھا اعتقاد کرنا جن سے شیطان کا تقرب اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور وہی شخص جو ہے وہ جادو کر سکتا ہے جو شر اور نفس کی خباثت میں شیطان کے مناسب ہو۔ جتنا گندیلا رہتا ہے، گندا رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، نجس رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ ایسے لوگ پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگ جادوگر بنتے ہیں۔ وہ جو ایسے خباثت والے کام کرتے ہیں، غلیظ جن کی گفتگو ہوتی ہے، گندی صحبتیں ہوتی ہیں، نشے میں دھند، شراب میں دھند، تو جادوگر جو ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کو جادو سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام شیطانی کام ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ تعاون و مدد کے لیے مناسبت جن کی شرط ہوتی ہے یہی ہوتی ہے۔ تو پاس جس طرح فرشتے صرف نیک انسانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور انہی پر فیضان کرتے ہیں جو دائمی عبادت کرنے والے اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں فرشتوں کے مشابہ ہوں، اسی طرح شیاطین بھی انہی فساق اور فجار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو قول، فعل اور اعتقاد کی خباثت اور نجاست میں شیاطین کے مشابہ ہوں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادوگر کہتے ہیں۔ اور اسی کی تعریف ساحر جو ہے وہ نبی اور ولی سے ممتاز ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دھنگ رہ جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ مان بیٹھتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کو کوئی بہت بڑا طاقتور بنا کے بھیجا ہے۔ سحر جو ہے جادو خبیث اور فاسق شخص سے ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے، دیکھیے جادوگری میں اور کرامت میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا تھا وہ معجزہ تھا، جو اولیاء اللہ تعالیٰ کے نیک، اللہ تعالیٰ کے مقربین سے ثابت ہوتا ہے بعض دفعہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی کہ کرامت ہوتی ہے۔ تو جو جادو ہے وہ خبیث اور فاسق شخص سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت اس نیک مسلمانوں سے ظاہر ہوتی ہے جو دائماً عبادت کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ اللہ پاک کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کے خوف میں رہتا ہے، اللہ پاک کا عبادت گزار رہتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، ہر وقت وضو اور غسل اور طہارت کا خیال رکھتا ہے، پاک اور صاف رہتا ہے، اچھی اور نیک صحبتوں میں رہتا ہے، اللہ پاک کے ذکر میں رہتا ہے، تو برے کاموں سے بچتا ہے، تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو جادو ہے چند مخصوص برے کاموں کا نام ہے، اور کرامت جو ہوتی ہے یہ مخصوص اعمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کے حکم سے، اللہ تعالی کے فضل سے، اللہ تعالی کی ہمیشہ شریعت کی اتباع کرنے سے کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کسی ولی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کسی اللہ والے کا کمال نہیں ہوتا۔ کرامت کا ظہور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر پورا اترتا ہے تو اللہ جب چاہتا ہے تو اس کا کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ جادو صرف تعلیم اور تعلم سے حاصل ہوتا ہے، کرامت اس طرح نہیں ہے، بلکہ کرامت وحبی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ جادو کو کبھی دوسرا جو جادوگر ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہے، اور کرامت میں جو ہوتا ہے ایک اللہ کا ولی، اللہ کا دوست دوسرے ولی کو چیلنج نہیں کرتا۔ جادو بغیر کوشش اور سخت جدوجہد کے حاصل نہیں ہوتا، اور کرامت خواہ 1000 بار حاصل ہو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جادوگر فاسقوں کے کام کرتا ہے اور ناپاک رہتا ہے، بعض اوقات غسل جنابت بھی نہیں کرتا، استنجا نہیں کرتا، ناپاک کپڑے نہیں دھوتا۔ ناپاکی اور نجاست کی جادو کے ظہور میں بہت تاثیر ہوتی ہے، تو یہ اس کے ظاہری نجاست ہے، اور اس کی باطنی نجاست جو ہے وہ کفر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو لوگ صالحین متقین ہوتے ہیں، ولی کا ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو ظاہر نظر آتا ہے عملاً، قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً ایک ہوتا ہے، جو اس کا اندر ظاہر سے بھی زیادہ اجلا اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو جو جادوگر ہوتا ہے خلاف شرعی کاموں کا حکم دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت کے موافق کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے علامہ سعید الدین مسعود بن عمر تفتازانی جو ہے وہ لکھتے ہیں اس بارے میں کہ جادو ایک خلاف عادت کام ہے جو کسی شریر اور فاسق شخص سے اعمال مخصوصہ کے ذریعے صادر ہوتا ہے، اور یہ اہل حق کے نزدیک
عقلاً جائز ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں پر بابل میں نازل کیا گیا، اور وہ فرشتے کسی کو اس وقت تک وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو۔ پس لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس کے ذریعے وہ خاوند اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے، وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب میری پیاری بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 102 ہے، اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ جادو حقیقتاً ثابت ہے، وہ محض نظر بندی اور ملمہ کاری نہیں ہے، اور مؤثر اور خالق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، جادوگر کا جادو اسی پر اثر کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہو جاتی ہے گھر والوں کے لیے، اور جو اس سے متاثر ہوتا ہے اس پر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں وہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ اپنے روحانی علاج کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اس کی مدد لیتا ہے، یا پھر وہ بھی کہیں جادوگروں کی طرف نکل جاتا ہے، کفریہ شرکیہ الفاظ بولنے لگتا ہے، وہ بھی اپنے جادو کو ختم کروانے کے لیے ایسے کلمات کا یعنی کہ جو کلمات کفریہ ہوتے ہیں ان کی طرف بڑھ جاتا ہے، یا وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے، کیا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایمان اللہ پر مزید مضبوط ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مؤثر حقیقی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی مدبر جانتا ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے تو جادو کی کوئی تاثیر کسی پر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جمہور جو مسلمین ہیں اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فلق جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، حتیٰ کہ آپ 3 بار بیمار ہوئے۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک باندی تھی جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیا، اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جادو کیا گیا، اور لوہا گرم کر کے ان کے ہاتھ پاؤں پر داغ لگایا گیا۔ تو یہ تھی جادو کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور جادو بر حق ہے، یہ سارا اس کے بارے میں۔ آگے دیکھیے قرآن پاک کی مزید دیکھیے 48 آیا مبارکہ ہے، 49 سوری، اللہ اکبر۔